المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان في الدنيا ذو الوجهين يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل احترام دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، کہ مسلمان کی کرنی اور کتھنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے بلکہ کرنی اور کتھنی ایک ہونی چاہیے. اس سلسلے میں ہمارے سامنے ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا. واقعہ یہ تھا، ایک مسلمان نوجوان پردیس میں شکار کھیلنے کے لیے گیا، پرندے کو نشانہ لگایا، سوئے اتفاق تیر خطا کر گیا اور وہ تیر ایک بچے کو لگ گیا جو عیسائی تھا اور تیر کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، آپس میں مشورہ ہوا، عدالت کے اندر مقدمہ دائر کرنا چاہیے، کیس کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس عدالت میں جو جج ہے وہ مسلمان ہے. مقدمہ داخل کیا گیا. جج نے نوجوان سے پوچھا کیا یہ لوگ جو کہہ رہے وہ سچ ہیں؟ اس نوجوان نے کہا بات صحیح ہے لیکن بھول ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی اور غلطی سے تیر لگ گیا. جج نے کہا کہ دیکھو، یا تو تم اس کے ماں باپ کو راضی کر لو، معاملہ نمٹ جائے گا، اور اگر ماں باپ راضی نہ ہوئے تو اسلامی قانون کے اعتبار سے قصاص لیا جائے گا، جان کے بدلے میں جان. اسلام کے قانون اتنے پاکیزہ اور اتنے پیارے مذہب، اتنے بہترین قانون ہیں. اللہ رب العزت نے یہ قانون نازل فرمائے ہیں. جس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا وہ اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کس سزا سے بچیں گے اور کس سزا سے ڈر کر وہ گناہوں سے بچ جائیں گے. لہذا اندرا گاندھی کے زمانے میں دنیا کا دستور ہے، دنیا کے کچھ لوگ دوسرے ملکوں کے اندر جایا کرتے ہیں، یہ ترتیب ہوتی ہے. تو دنیا کے بڑے بڑے وزراء لوگ جمع ہو رہے تھے. برطانیہ کے اندر لوگ جمع ہوئے، ہر ملک کا جو بادشاہ تھا، وزیر اعظم تھا، پی ایم تھا، ہر ملک کے پہنچے. وہاں اندرا گاندھی بھی پہنچی. اس زمانے میں سعودی عرب کے جو حکمراں تھے، بادشاہ تھے، وہ شاہ فیصل تھے. اندرا گاندھی نے شاہ فیصل سے کہا تمہارے یہاں جو اسلامی قانون ہے نا، یہ وحشیانہ قانون ہے، یہ جلاد والے قانون ہیں. تمہارے یہاں قانون میں رعایت اور نرمی نہیں ہے. تو شاہ فیصل نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا کہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. ایک کام کرو، فیکس کے ذریعے سے تم اپنے ملک میں سے اس سال کے جرم منگوا لو کہ اس سال میں تمہارے ملک میں کتنے جرائم وجود میں آئے، اور میں میرے ملک سے منگوا لیتا ہوں. جب دونوں ملکوں سے جرائم منگوائے گئے تو ہندوستان سے جو پرچہ گیا وہ پورا بھرا ہوا تھا، حد سے زیادہ جرائم تھے. آج ہم دیکھیں
अदालतों में जज कम पड़ जाते हैं, वक्त कम पड़ जाता है, केस खत्म नहीं होते। शाह फैसल ने इंदिरा गांधी को अपने मुल्क का कागज पकड़ाया जिसमें सिर्फ चंद ही जुर्म थे, यानी कुछ ही जुर्म हुए थे। उसके बाद शाह फैसल ने फरमाया कि दरअसल मामला ये है, इस्लामी कानून खुदाई कानून है और इसको कोई बदल नहीं सकता, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं किन कानून की वजह से बंदा जुर्मों से बचेगा। इसलिए ये खुला फर्क है तुम्हारे मुल्क का और हमारे मुल्क का कि तुम्हारे यहाँ जराइम का रेशो हद से ज्यादा है, हमारे यहाँ चंद गिने चुने सिर्फ जुर्म हुए हैं। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी कोई सियासतदान जब कोई बात करता है, जब दुनिया के अंदर बल्कि हमारे मुल्क के अंदर जब मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी इस्मत दरी होती है और इज्तिमाई इस्मत दरी होती है, उस वक्त बहुत सारे सियासतदान ऐसे होते हैं जो यूं कहते हैं कि इस पर कानून जो लाना चाहिए ना वो इस्लामी कानून लाना चाहिए। मतलब ये है कि वो भी मानते हैं कि अगर जराइम को खत्म करना है तो इस्लामी कानून ही वाहिद कानून है जो जराइम को खत्म कर सकता है। तो बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, काजी ने कहा कि किसास लिया जाएगा जान के बदले में जान। अब इस नौजवान ने उस बच्चे के माँ बाप के सामने बहुत ज्यादा मन्नत समाजत की, लेकिन माँ बाप जिद पर थे, हमारे बच्चे की जान गई है, जब तक तुमको सूली पर चढ़ा हुआ न देखे तब तक हमारे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी। नौजवान को जेल के अंदर डाल दिया। और जैसे गुज़श्ता जुमा में बताया था कि उस जमाने में दस्तूर ये था, हफ्ता भर जो भी जुर्म होते थे मुजरिमों को कैद में रखा जाता था। जुमा की नमाज के बाद जम्मे गफीर के सामने, बहुत बड़े मजमे के सामने सजाएं दी जाती थी। और ये मकसद भी इसलिए था, कुरान करीम में जानी के बारे में, जिना करने वाले मर्द, जिना करने वाली औरत के बारे में भी अल्लाह ने कुरान करीम में ये हुक्म नाजिल फरमाया कि बड़े मजमे को जमा करके सजा दो ताकि दूसरों को इबरत मिले। खैर बहरहाल इसको जेल के अंदर डाल दिया। रात उसने जेल में गुजारी। सुबह में जो जेलर था वो ईसाई था, उसको करीब बुलाया, उससे कहा कि देखो मैं परदेसी हूँ, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी भी बीवी है, मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी लेन देन वाला बंदा हूँ, मुझ पर किसी का कर्ज है, मुझे कर्जा वसूल करना है, मैं अपने बच्चों को मिल लूँ, उनको इत्तिला दे दूँ कि इस तरह से मुझसे गलती हुई है जिसकी वजह से मुझे कत्ल किया जाएगा। मैं मुसलमान हूँ, अगर तुम मुझे इजाज़त दे दो और मुझे छोड़ दो तो मैं जुमा से पहले पहले वापस आ जाऊँगा। जेलर ने जब सुना कि ये मुसलमान है, इतना एहतिराम मुसलमानों का था कि उस बंदे ने उस मुजरिम को, कातिल को छोड़ दिया। अब ये खूनी मुजरिम वहां से निकला, अपने गांव गया, अपने देश में गया। जुमा का दिन आ गया। जुमा की नमाज के बाद मजमा जमा हो गया, काजी की कुर्सी लगाई गई, अदालत कायम हुई। काजी ने जेलर से पूछा, भाई वो नौजवान कहाँ है? जेलर ने कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पर उसको छोड़ दिया है, वो अनकरीब आ जाएगा। काजी ने कहा अगर वो आ जाता है तो ठीक है, और अगर ना आया तो उसके बदले में, क्योंकि तुम जामीन बने हो, जिम्मेदार बने हो, लिहाजा तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। काजी ने कहा मेरे पास जितने भी केस है पहले वो निपटा लेता हूँ, जब ये सारे मुकदमे निमट जाएंगे तब तक अगर वो नौजवान ना आया तो फिर सूली पर तुमको चढ़ाया जाएगा। सारे मुकदमे निमट गए। अब काजी ने पूछा जेलर बताओ क्या मामला है? कहा अभी तक नहीं आया। कहा ठीक है तुम आगे आ जाओ। ईसाई परेशान हो गए, बच्चा भी हमारा मारा गया, बंदा भी हमारा सूली पर चढ़ेगा। वो इधर उधर देखने लगे तो उनको दूर से धूल उड़ती हुई, गुबार उड़ता हुआ और एक साया सा नजर आया। ईसाइयों ने कहा काजी साहब थोड़ी देर रुक जाइए, कोई दूर से आता हुआ नजर आता है। थोड़ी देर गुजरी थी, एक नौजवान पसीने में शराबोर, हाँफता कांपता और दौड़ता हुआ आया। जब करीब आया तो देखा वही नौजवान था। जेलर के कदमों में गिर गया, माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, जो वक्त मैंने दिया था वक्त पर ना आ सका। मसला ये बना था, मेरा गांव नदी के उस पार था,
میں جب نکلا وقت پر نکلا تھا، ندی میں پار کر رہا تھا، ہوا مخالف تھی. پہلے زمانے میں انجن نہیں ہوا کرتے تھے، وہ بادیان یعنی وہ پردے باندھے جاتے تھے، اسی کے زور پر کشتیاں چلا کرتی تھی. ہوا مخالف سمت کی تھی. ندی پار کرنے میں، دریا پار کرنے میں مجھے بہت تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے میں یہاں تاخیر سے پہنچا ہوں. مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے کہ اتنی تاخیر وعدہ خلافی ہو گئی اور اتنی دیر ہو گئی. قاضی نے جب یہ دیکھا، قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ بندہ آ گیا ہے، جیلر کو سولی نہیں دی جائے گی، اب اس نوجوان کو سولی دی جائے. تو اب وہ ماں باپ جو عیسائی بچے کے ماں باپ تھے وہ کہنے لگے قاضی صاحب اس بندے نے حالانکہ جانتا تھا میری جان جائے گی، مجھے سولی پر چڑھایا جائے گا، اگر وہ نہ آتا تو یہ تو پردیسی تھا، کون پکڑ کر لاتا، لیکن اس نے اپنا وعدہ اس طرح سے نبھایا. لہذا قاضی صاحب گواہ رہنا، ہم نے صرف اس کو معاف نہیں کیا بلکہ یہ اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ آدمی وعدہ خلافی کرنا بالکل گوارا نہیں کرتا. آپ گواہ رہیے، ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. جس زمانے میں مسلمان تھا، حقیقی کے معنوں میں مسلمان تھا، تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. جس زمانے میں بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا، کچھ کافروں نے مشورہ کر کے ایک نوجوان کو بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر تحقیق کرو کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز کیا ہے. مسلمانوں کی ترقی کا راز کیا ہے کہ یہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اسلام غالب آتا چلا جا رہا ہے، ذرا جا کر تحقیق کرو. وہ نوجوان آیا. جب وہ بغداد میں پہنچا تھکا ہوا تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی. اس نے سوچا آرام کرنے سے پہلے کھانا کھا لوں، کھانے کے بعد آرام کر لوں گا. وہ ایک ہوٹل میں کھانے کے لیے گیا. وہ کھانا کھا رہا تھا، اس کے سامنے والے ٹیبل پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. وہ بار بار غور کر اس کو دیکھ رہا تھا. یہ نوجوان پریشان، کیا وجہ ہے کہ مجھے اس طرح سے گھور رہا ہے. بہرحال معاملہ آیا گیا ہو گیا. جب یہ کھانے سے فارغ ہو گیا، یہ اٹھا. کاؤنٹر پر جب پیمنٹ ادا کرنے کے لیے، پیسے دینے کے لیے گیا، تو کاؤنٹر والے نے کہا کہ بھائی تمہاری پیمنٹ ہو چکی ہے، تمہاری پیمنٹ ہو چکی ہے. کہا میں پردیسی ہوں، مجھے یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، میری پیمنٹ کیسے ہو گئی؟ کہا تمہارے ٹیبل کے سامنے جو بندہ بیٹھا تھا اس نے تم کو پہچان لیا کہ تم کوئی پردیسی ہو، لہٰذا وہ اپنے کھانے کا بھی بل دے کر گیا اور تمہارے کھانے کا بھی بل دے کر گیا ہے. وہ حیران رہ گیا کہ مسلمان ایسے اخلاق والے ہوتے ہیں. پھر اب وہ باہر نکلا آرام کی تلاش میں. اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ایک دکان پر گیا. دکان پر جا کر دکاندار سے کہا فلاں چیز ہے، کتنی قیمت ہے؟ اتنی قیمت ہے، ایک عدد مجھے دے دو، ایک پیس مجھے دے دو. اب اس دکاندار نے کہا بھائی وہ چیز میری دکان میں ہے، مناسب قیمت پر ہے، لیکن اگر میری بات مانو تو وہ سامنے والی جو دکان ہے تم وہاں چلے جاؤ، یہ چیز اسی قیمت پر تمہیں وہاں سے مل جائے گی. بہرحال یہ بندہ وہاں گیا. یہ سوچتا ہوا گیا کہ شاید اس کے پاس اسٹاک ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے مجھے دوسری دکان پر بھیج رہا ہے. دوسری دکان پر گیا، خرید کر لے کر آیا، لیکن دل میں کھٹکا لگا کیا وجہ ہے کہ مجھے اس دکان پر بھیجا. وہ واپس آیا، دکاندار سے کہنے لگا میں نے وہ چیز تو وہاں سے خرید لی، تمہارے پاس ہی یا ختم ہو گئی تھی؟ کہا میرے پاس موجود تھی. کہا پھر آپ نے مجھے وہاں کیوں بھیجا؟ آپ نے مجھے وہاں کیوں بھیجا؟ دکاندار کہنے لگا آج دن بھر میرے یہاں گاہک اتنے آئے، کسٹمر اتنے آئے ہیں کہ شام کو میرے بیوی بچے پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں، اتنی روزی میرے اللہ نے مجھے دے دی ہے، لیکن میں نے دیکھا سامنے والے دکان پر گاہک اتنے نہیں آئے، اس کا چہرہ اداس ہے، وہ گھر جائے گا، اس کے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے، تو جائے گا تھوڑی سی اس کی مدد ہو جائے گی، اس لیے بھائی میں نے تجھے وہاں بھیجا تھا. جب اس بندے نے یہ چیز دیکھی کہ مسلمان دکان اس لیے لگاتے ہیں کہ بھائی کمائی ہو، لیکن پھر بھی دکاندار دوسرے دکانداروں کے اتنے خیر خواہ ہوا کرتے تھے، تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے. بہرحال میرے محترم دوستوں بزرگوں، واقعات تو بہت سارے ہیں، ایک واقعہ ہم اور سن لیتے ہیں.
ہمارے یوپی کے اندر کاندلا ایک صوبہ ہے، یوپی کے اندر کاندلا ایک قصبہ ہے، ایک سٹی ہے، وہاں ایک معاملہ بنا، اور معاملہ اس وقت بنا جب انگریز کا دور تھا، انگریز کی عدالت تھی، جج انگریز تھا، معاملہ وہاں پر پہنچا، ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف ہندو ہے، کیس کیا ہے؟ زمین کے ایک ٹکڑے کے بارے میں مسئلہ ہے، مسلمان کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، ہندو کہہ رہا ہے یہ میرا ہے۔ اب ادھر سے بھی کچھ مسلمان کھڑے ہو گئے مسلمان کی طرفداری میں، ادھر سے بھی کچھ ہندو کھڑے ہو گئے، اب معاملہ ذاتی تھا، انفرادی تھا، سماجی بن گیا، صرف سماجی نہیں بنا بلکہ سیاسی بن گیا۔ اب مسلمان نے نعرہ لگایا اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا تو اس ٹکڑے پر مسجد بناؤں گا۔ اب ہندو نے بھی جوش میں آ کر کہا اگر یہ ٹکڑا مجھے مل گیا اس پر مندر بناؤں گا۔ اب یہ معاملہ جب دیکھا جج نے، انگریز جج تھا، اس نے دیکھا کہ اگر میں نے کوئی فیصلہ کیا، ادھر کا کیا تو بھی مسئلہ ہے ادھر کا کیا تو بھی مسئلہ ہے، کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے۔ وہ سوچنے لگا، سوچتے سوچتے اس نے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ بھائی کیا کوئی ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ سمجھا بجھا کر مسئلہ نمٹا دیا جائے؟ تو ہندوؤں نے کہا ہاں ایک مسلمان ایسا ہے، اگر وہ گواہی دے دے کہ یہ زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کا ہے تو ہم اپنا دعویٰ لے لیں گے واپس، وہ مسلمانوں کو دے دینا، اور اگر وہ مسلمان یوں کہے کہ یہ ہندوؤں کا ہے تو یہ ٹکڑا ہمیں دے دینا، مسلمانوں کے ذمے رہے گا کہ وہ اپنا کیس واپس لے لیں۔ بہرحال مسلمان خوش ہو گئے، جیسا بھی ہو مسلمان، آخر وہ مسجد کی طرفداری کرے گا، اللہ کا گھر بنے گا، جب تک اللہ کا گھر آباد رہے گا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، کورٹ سے اور عدالت سے نکلے خوشیاں مناتے ہوئے نکلے، ہندو جب وہاں سے اندر سے نکلے، جو باہر دوسرے ہندو کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کیا ماجرا بنا؟ کہا ہم نے نام ایک مسلمان کا لیا ہے، وہ نام ظاہر میں نہیں لیا، جج کے کان میں بتا دیا فلاں مسلمان بندہ ہے، اگر وہ آ کر بتا دے تو ہم اس کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ جب ہندوؤں نے سنا تو ان کے چہرے اتر گئے کہ لو مسلمان کو تم نے حکم بنایا ہے، فیصل بنایا ہے، وہ مسلمانوں کی طرفداری کرے گا۔ بہرحال اگلی تاریخ کے وقت میں مسلمانوں کا بھی بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا، ہندوؤں کا بھی بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ اب دونوں طرف سے جوش ہے، جنون ہے، اب دیکھا جائے گا ہوگا کیا۔ نام ہندوؤں نے بتایا تھا اور نام بھی مسلمان کا بتایا تھا۔ جب عدالت کے اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جج کی کرسی کے پاس ایک کرسی لگی ہوئی ہے جس پر ایک مسلمان بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام مفتی الہی بخش کاندلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ اتنی بڑی ہستی اور اتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں۔ بہرحال جب سب لوگ آ گئے، جج نے پوچھا مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے وہ ٹکڑا جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت جانتے تھے حقیقت کو، یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ بہرحال حضرت نے فرمایا یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے۔ جج نے فوراً سوال کیا مفتی صاحب اگر ہندو اس پر مندر بنانا چاہے تو آپ کو کوئی اعتراض؟ کہا جب ملکیت ان کی ہے، گھر بنائے یا مندر بنائے ان کی مرضی کی بات ہے، مسلمان اس میں کیا دخل دے سکتے ہیں؟ جب یہ بات ہوئی مسلمانوں کے چہرے اتر گئے، ہندو خوش ہو گئے، جج نے فیصلہ لکھا اور تاریخی جملہ کہا آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ ابھی جج پورا لکھ کر فارغ بھی نہیں ہوا تھا، ہندوؤں کی طرف سے آواز اٹھی جج صاحب رک جائیے، ہماری بھی بات سن لیجئے۔ آپ نے اپنا فیصلہ سنایا، ہمارا فیصلہ بھی سن لیجئے۔ ایک مسلمان مسجد کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے حق بات کہی ہے، انہوں نے طرفداری نہیں کی اور انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اتنا کھرا مذہب ہو، بھلا اس مذہب کو چھوڑ کر ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ہم بھی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر مسجد بنائیں گے۔ جب مسلمان تھے، اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، عبادتوں کا نام صرف دین نہیں ہے، عبادتوں کے ساتھ اور بھی بہت سارے شعبے ہیں۔
جس کا نام دین ہے، جو پورا دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں کے اوپر فقیر لوگ مانگنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، جیسے اپنے یہاں مسجد کے باہر دیکھو فقیر بیٹھا کرتے ہیں، جامع مسجد کی سیڑھیاں بہت ساری ہیں، لہذا فقیر بیٹھتے تھے۔ انگریزوں کا دور تھا، ایک انگریز مسجد کی ڈیزائن دیکھنے کے لیے آیا، ایک مسلمان دوڑا دوڑا فقیر گیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس نے اپنا بٹوا نکالا اور اس میں سے کچھ پیسے دیے اور وہ آگے بڑھ گیا۔ بہرحال مسجد کے اندر گیا، اس کو وہ ڈیزائن پسند آئی، گھر گیا، اپنی بیوی کے سامنے تذکرہ کیا، مسجد کو دیکھ کر آیا، بہترین ڈیزائن ہے۔ بیوی نے تمنا کی کہ آئندہ ہفتے ذرا مجھے بھی لے جانا، وہ ڈیزائن مجھے دکھانا۔ رات جب سونے لگا تو اس نے اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ بٹوا نہیں ہے، پرس نہیں ہے۔ وہ حیران رہ گیا، یقیناً کہیں نہ کہیں گر گیا ہے اور گم ہو گیا ہے، اور اس میں 400 روپیے تھے۔ اس زمانے میں پگار 1 روپیہ یا 2 روپیے ہوا کرتے تھے، پورے مہینے کی تنخواہ جہاں 400 روپیے ہو۔ بہرحال بات آئی گئی، اگلا ہفتہ ہوا، وہ اگلے دن اپنی بیوی کو لے کر جا رہا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا، وہی مسلمان فقیر دوڑتا ہوا آیا، اس نے اپنا مانگنے کا بھیک کا تھیلا نیچے رکھا، اس میں سے پرس نکالا، بٹوا نکالا، انگریز کو دیا، کہا سر یہ آپ کا بٹوا گر گیا تھا، میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، آپ نہ ملے، میں نے سنبھال کر رکھا ہے، آپ اپنا بٹوا لے لیجئے۔ انگریز نے جب اس کو کھول کر دیکھا 400 روپے ویسے کے ویسے تھے، وہ حیران رہ گیا۔ پیسے کی بھیک مانگنے والا، اتنی بڑی رقم ملی تھی، نہ وہ میں جانتا تھا کہ اس نے پرس لیا ہے، وہ استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے گر گیا ہے، تو استعمال کر لیتا، مجھے کیسے پتا چلتا؟ اس فقیر نے کہا میرے بھی دل میں آیا تھا کہ میں اس کو استعمال کر لوں، پتا کیسے چلے گا؟ لیکن فوراً خیال آیا کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہو اور مجھے بھی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے، اور تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکوہ کرے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا مارا تھا، میرے نبی کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس لیے میں نے آپ کے پیسے استعمال نہیں کیے اور میں نے سنبھال کر رکھا ہے۔ اس زمانے میں فقیروں میں بھی یہ غیرت تھی دوستو، آج یہ غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم غیرت مند بنے، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کی خاطر۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے رہ کر بس عبادت کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں بنتے، کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی بلائی پہنچ جاتی ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، نماز پڑھنے لگے، کام بننے لگے، نماز پڑھنے لگے، کاروبار چلنے لگا، نماز پڑھنے لگے، بیٹیوں کے رشتے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، ان کی پریشانیاں دور ہو گئی، اطمأن بِهِ، مطمئن ہو جاتے، واہ نماز تیرا کیا کہنا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، پہلی صف کا اہتمام کروں گا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اللہ دوسرا پہلو جب ڈالتے ہیں کہ اس کو آزماتے ہیں، نماز پڑھنے لگا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، رشتہ ٹوٹ گیا، نماز پڑھنے لگا، مصیبت آ گئی، انقلب علی وجہ، وہ اپنے منہ کے بل پیچھے ہٹ جاتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، یہ ایسا نقصان والا بندہ ہے، خسارے والا بندہ ہے جو دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ ذالک هو الخسران المبین، اللہ فرماتے اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ آج دوستو یہی حال ہے، بڑی مشکل سے نوجوان ماشاءاللہ دیکھو ایسی نماز پڑھتے، رشک آتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد وہ نوجوان غائب، اب بازاروں میں گھوم رہے، گاڑیوں پر کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، بھائی کیا ہوا؟ وقت نہیں ملتا۔ بھائی اسی وقت میں سے، اسی زمانے میں تو نماز کا اہتمام کرتا تھا، تیرے دل کے اندر دنیا کی عظمت آ گئی، اللہ رسول کی عظمت نکل گئی کہ اب بازاروں میں گھومنا تیرے لیے آسان اور اللہ کے گھر میں آنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم اللہ رسول کے وفادار بنے، اللہ رسول کے شہدائی بنے، دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکالیں اور حقیقی معنوں میں ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔